گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے مسلم امہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ گولان کی پہاڑیاں دراصل ہیں کیا، گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں، امریکہ اس میں مداخلت کیوں کر رہا ہے اور مسلم امہ کو اب کرنا کیا چاہیے۔ ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ علاقہ اسرائیلی ریاست کی سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے بیان پر شامی حکومت نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس ٹویٹ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اس کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے میں شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی اسرائیل کی اندھی تقلید کا ثبوت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ گولان کی پہاڑیوں پر تنازع اصل میں ہے کیا۔ گولان کی پہاڑیاں شام کا وہ علاقہ ہیں جہاں 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، پھر 1981 میں باقاعدہ اس علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ تاہم اس کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ گولان کی پہاڑیاں تاحال شام کا علاقہ ہیں اور اسرائیل ان پر غاصب اور قابض کی حیثیت سے موجود ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر گیر پیٹرسن نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ سیکیورٹی کونسل اس پر بہت واضح ہے کہ گولان کی پہاڑیاں شامی علاقہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یہ شام کی سرحدی سالمیت کا معاملہ ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کے سیاسی ماہرین امریکی صدر کے اس اعلان کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں موجود صہیونی لابی نے امریکی سیاستدانوں اور کچھ سینیٹرز کے ذریعے امریکی صدر کو یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ امریکہ میں موجود صہیونی لابی صہیونیوں کی جعلی ریاست اسرائیل کے نام نہاد ہونے والے نئے انتخابات میں نیتن یاہو کو مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے امریکی صدر ان کو ایک تحفے کے طور پر گولان کی پہاڑیاں بھی دینا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ گولان کی پہاڑیاں اصل میں ہیں کیا۔ گولان کی پہاڑیاں 1200 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہیں۔ یہ شامی دارالحکومت دمشق سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 30 یہودی بستیاں قائم ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 20,000 لوگ منتقل ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 20,000 شامی لوگ بھی رہتے ہیں۔ شام اور اسرائیل کے درمیان سرحدی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے ایک جانب لبنان اور دوسری جانب اردن کی سرحد بھی لگتی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گولان کی پہاڑیوں کی اصل میں اہمیت ہے کیا، تو آپ کو ہم بتائیں کہ گولان کی پہاڑیوں کو شام اور اسرائیل دونوں ملک ہی خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ اس کی جغرافیائی اور عسکری اہمیت ہے۔ شام کے جنوب مغرب میں واقع اس پہاڑی سلسلے سے شامی دارالحکومت دمشق واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس علاقے پر اسرائیل کے قبضہ کے بعد اسرائیلی فوج یہاں سے شامی فوج اور جنگجوؤں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ یہاں سے شمالی اسرائیل کا علاقہ بھی دسترس میں ہے۔ اور سن 1948 سے سن 1967 تک جب یہ پہاڑی سلسلہ شام کے زیر انتظام تھا تو شامی فوج یہاں سے شمالی اسرائیل پر گولہ باری کرتی رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کا جغرافیائی محل وقوع اسرائیل کو شام کی جانب کسی بھی عسکری حملے کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عسکری اہمیت کے علاوہ اس بنجر علاقے کے لیے پانی بھی ان پہاڑیوں سے بارش کے پانی سے بننے والے ذخیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے پانی کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو آخر اس تمام معاملے میں مسئلہ ہے کیا، کیونکہ شاید امریکہ کے لیے سب سے بڑا درد سر اب یہی ہے کہ شام جو داعش جیسی خطرناک دہشت گرد تنظیموں سے نپٹ سکتا ہے اور ماضی قریب کی طرح اسرائیلی میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت اپنے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے خاموش نہیں رہے گا۔ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے حال ہی میں کہا ہے کہ دمشق گولان ہائٹس پر قبضہ مضبوط بنانے کے لیے انجام پانے والی اسرائیل سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے میں تذبذب کا شکار نہیں ہوگا۔ امریکہ جو پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں متعدد محاذوں پر شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اب اپنی رہی سہی ساکھ کو اسی طرح کے احمقانہ اعلانات اور یک طرفہ فیصلوں سے مزید کمزور کر رہا ہے۔ صہیونی مفادات کی خاطر امریکہ دنیا بھر کی مخالفت اور نفرت مفت میں ہی خرید کر اپنی قبر کھودنے کا کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر کے اس طرح کے احمقانہ اعلانات اور فیصلوں سے جہاں دنیا بھر میں امریکہ کو سبکی اٹھانا پڑتی ہے، وہیں عالمی اداروں اور بین الاقوامی فورمز پر اور قوانین پر بھی سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج امریکی صدر کے احمقانہ فیصلے اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ امریکہ شام سے متعلق شدید پریشانی کا شکار ہو چکا ہے اور امریکہ سمیت اسرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ جلد یا بدیر بہرحال شام اپنی مقبوضہ سرزمین کو صہیونی دشمنوں سے آزاد کرانے کے لیے ضرور اقدامات کرے گا۔
یہی اقدامات آگے چل کر عنقریب فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کا اس امریکی فیصلے پر کیا جواب تھا۔ بی بی سی کی نمائندہ برائے امریکی محکمہ خارجہ باربرا پلیٹ رشر کا کہنا ہے کہ جس وقت صدر ٹرمپ کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی حاکمیت تسلیم کرنے کی بات کی تھی، ہم لوگ اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر پر ہی موجود تھے۔ یہ ایک بڑا سرپرائز تھا۔ ہم یروشلم کے مقدس مقامات کے دورے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ تھے اور دن کے آخر میں کام ختم کرنے سے پہلے ان کے اور نیتن یاہو کے بیان کے منتظر تھے۔ ان دونوں نے پریس کانفرنس میں آنے میں خاصی دیر لگا دی، جس پر ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا صدر ٹرمپ کی ٹویٹ نے انہیں بھی بری طرح چونکا دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مسٹر نیتن یاہو کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ ہم سے بات کرتے ہوئے ان کا پہلا جملہ تھا، میں خوش ہوں۔ نیتن یاہو اس فیصلے سے نہیں بلکہ اس کی ٹائمنگ سے حیران ہوئے ہوں گے، کیونکہ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر اسرائیل کے حق کو تسلیم کرنے کا معاملہ ٹرمپ انتظامیہ کی کافی عرصے سے زیر غور تھا اور حالیہ مہینوں میں اسرائیلی اہلکار اس کی منظوری کی پرزور کوشش بھی کرتے رہے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم امہ کی اس تمام معاملے پر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ اقدام نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اسلام مخالف اقدامات کا مقابلہ محض سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے ممکن نہیں رہا، بلکہ امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور مزاحمتی مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ عرب حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل سے مذاکرات کا راستہ بے سود اور لا حاصل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کسی عہد کے پابند نہیں، ان سے صرف طاقت کی زبان میں ہی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر عرب حکومتیں اسلامی مزاحمتی تنظیموں اور گروہوں کا ساتھ دیے بغیر امریکہ اور اسرائیل سے امن مذاکرات جاری رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف انہی مزید ظالمانہ اقدامات انجام دینے کے لیے جرأت فراہم کرنے کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا۔ مسلم حکمران اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے گستاخانہ اقدامات کا مؤثر انداز میں جواب دینا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اور اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کے خلاف کوئی مؤثر اقدام انجام نہیں پایا تو صرف چند مذمتی بیانات پر ہی اکتفا کیا گیا تو امریکہ میں مزید گستاخانہ اقدامات انجام دینے کی جرأت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد امریکہ کا اگلا قدم مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت عطا کرنے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جبکہ اسرائیل نے صحرائے سینا پر بھی نظریں جما رکھی ہیں۔ گولان ہائٹس اسرائیل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا علاقہ بن چکا ہے، کیونکہ مذکورہ بالا فوائد کے علاوہ وہاں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں، اور اگر اس علاقے میں اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس سے عرب ممالک کو شدید اقتصادی جھٹکا لگنے کا بھی خطرہ موجود ہے۔